دوستو، زندگی اکثر ہمیں ایسے حیران کن واقعات دکھاتی ہے جن پر یقین کر پانا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ کہانیاں ہنساتی ہے، کچھ رلاتی ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہے جو دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جنہوں نے عمر کے اس موڑ پر ایک ایسا فیصلہ کیا جسے دیکھ کر لوگ بھی حیران رہ گئے، ہنسی بھی آئی اور کچھ لوگ حسد بھی کرنے لگے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ایسی جذباتی، سسپینس سے بھرپور اور زندگی کی سچائیوں پر مبنی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ وہ عمر جس میں انسان اپنے اعمال کے لیے توبہ کرتا ہے، مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے، وہ عمر جس میں جسم کمزور ہو جاتا ہے اور خواہش ماند پڑ جاتی ہے، اس عمر میں چاچا جان نے وہ کام کر دکھایا جو جوان بھی سوچنے سے ڈرتے ہیں۔ چچا جان، جن کا اصل نام ریاض ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ عمر 80 برس کے قریب تھی اور زندگی کی 3 شادیاں وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ پہلی بیوی کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی، دوسری بیوی خفا ہو کر مائکے جا چکی اور اب تیسری بیوی تو بس نام کی تھی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اب چچا اپنی باقی زندگی عبادت میں گزاریں گے، لیکن قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ ایک دن چچا جان قصبے کی مسجد میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے کہ ان کا ایک پرانا دوست ہاشم آیا اور بولا، ریاض، ایک رشتہ ہے، لڑکی غریب ہے، ماں باپ نہیں، لیکن نیک سیرت ہے۔ چچا جان پہلے ہنسے پھر سنجیدہ ہو گئے۔ اس رات انہوں نے کافی دیر تک آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک پرانی چمک آ گئی، جیسے برسوں پرانا خواب جاگ گیا ہو۔ اگلی صبح پورے محلے میں ایک خبر پھیل گئی، ریاض احمد چوتھی شادی کر رہے ہیں اور دلہن کی عمر صرف 30 سال ہے۔ محلے میں ہنگامہ مچ گیا۔ کسی نے کہا، شرم کرو چچا، کسی نے کہا لڑکی مجبور ہوگی، تو کچھ نے حسرت سے آہ بھری، کاش ہماری بھی قسمت ایسی ہوتی۔ نکاح کا دن آیا۔ چچا جان سفید شیروانی میں، سر پر سجی پگڑی لیے سجے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے۔ دلہن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیمروں کی چمک، موبائل کی ویڈیوز اور ہر طرف سے قہقہے اور فقرے۔ چچا نے تو زندگی کی لاٹری جیت لی۔ اب تو لگتا ہے چچا جان یوگا شروع کر دیں گے جوان رہنے کے لیے۔ مگر ایک سوال سب کے ذہن میں تھا، یہ شادی کیوں؟ دلہن ہاں کیسے کری؟ کیا یہ صرف پیسوں کا لالچ تھا یا کچھ اور؟ دلہن کا نام تھا نورین۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد چھپا تھا، جیسے کسی نے غور کیا ہی نہیں۔ جب ایک رپورٹرز نے اس سے سوال کیا تو وہ دھیرے سے بولی، میرے ماں باپ نہیں، بھائیوں نے زمین بیچ دی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ ریاض صاحب نے عزت سے نکاح کیا، بدنامی سے بچا لیا۔ اب وہ شوہر ہے اور میں ان کی عزت بن کر رہوں گی۔ شادی کے بعد کئی دن تک چچا جان خوش نظر آتے رہے، لیکن وقت نے پھر پلٹا کھایا۔ کچھ ہفتوں بعد نورین خود چچا کو جان سے دور کرنا شروع کر دیا۔ وہ الگ کمرے میں سونے لگی، بات چیت بند ہو گئی۔ چچا حیران تھے کہ وہ کبھی ہنستی اور کبھی اتنی خاموش کیوں ہو جاتی۔ پھر ایک دن نورین لاپتہ ہو گئی۔ پورے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا۔ شک سب سے پہلے چچا جان پر گیا۔ لوگوں نے کہا کہیں مار تو نہیں دیا۔ پولیس نے تفتیش کی لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ 3 دن بعد نورین ایک عورت کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی۔ اس کے ساتھ ایک 7 سال کا بچہ تھا۔ نورین نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے جسے میں چھپا رہی تھی۔ میری پہلی شادی غربت کی وجہ سے چھپائی گئی تھی۔ جب ریاض صاحب نے نکاح کی خواہش کی تو میں انکار نہ کر سکی، پر دل کبھی مطمئن نہ ہوا۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ سچ کا سامنا کروں گی۔ چچا جان نے خاموشی سے کہا۔ انہوں نے سب کچھ سنا اور بغیر کچھ کہے اٹھ کر چل دیے۔ نورین نے جھک کر معافی مانگی، کہا، میں نے نکاح کسی لالچ سے نہیں کیا، بس عزت بچانی تھی، مگر سچ چھپانا بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ چچا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے تجھے دل سے قبول کیا تھا اور آج بھی کرتا ہوں۔ کہانی وہی ختم نہیں ہوئی۔ چچا جان نے نورین اور اس کے بیٹے کو اپنا نام دیا، مگر خود مسجد کے ایک کونے میں رہنے لگے۔ روز تسبیح پڑھتے اور لوگ جب بھی ان سے ملتے وہ صرف مسکرا کر کہتے، میری چوتھی خواہش پوری ہوئی اور اب صرف مغفرت کی دعا باقی ہے۔